السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لما كانت الآية دالة على فرائض الوضوء أدخل فاء التعقيب في قوله ففرض الوضوء غسل الوجه من الشعر أي من قصاص شعر الرأس وهو منتهى منبت شعر الرأس إلى الأذن فيكون ما بين العذار والأذن داخلا في الوجه كما هو مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى فيفرز غسله وعليه أكثر مشايخنا وذكر شمس الأئمة الحلوائي رحمه الله يكفيه أن يبل ما بين العذار والأذن ولا يجب إسالة الماء عليه بناء على ما روي عن أبي يوسف أن المصلي إذا بل وجهه وأعضاء وضوئه بالماء ولم يسل الماء عن العزو جاز، لكن قيل تأويله أنه سال من العزو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك۔ ففرض الوضوء غسل الوجه من الشعر۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت سے، جیسا کہ ماقبل میں آیت پاک ذکر کی گئی اور اس میں فرائض وضو کا بیان ہے، تو فرائض وضو کو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں اشارہ، اس عبارت شارع وقائع نے جو عبارت ذکر فرمائی، لما كانت الآیۃ دالۃ علی فرائض الوضوء ادخل فاء التعقیب، یہ شرح ہے متن کی۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مصنف آئندہ یعنی اگلے صفحات میں جو اقوال، آئندہ جو اقوال یعنی سننہ یا سنتہ و مستحبہ جو ذکر فرمائیں گے، یہ دونوں فرض الوضو پر معطوف نہیں ہیں، کیونکہ آیت پاک میں سنن اور مستحبات پر کوئی دلالت موجود، آیت پاک جو ہم نے ماقبل میں پڑھی ہے یہ تو فرائض وضو کی دلیل ہے، فرائض وضو پر اس کی دلالت ہے۔ سنتہ اور مستحبہ کہ یہ دونوں جملے مستقل جملے ہوں گے، فرائض الوضو پر اس کا عطف نہیں ہے، اس بات کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں۔ پس وضو کا فرض غسل الوجہ من الشعر، یہ ترجمہ چہرے کو دھونا ہے، من الشعر بال سے، یعنی اے من قصاص شعر الراس، یعنی سر کے بال کی انتہا سے، قصاص منتہا سے، سر کے بال کی کے منتہا سے چہرے کا دھونا ہے۔ وَهُوَ مُنْتَهَى مَنْبَتِ شَعْرِ الرَّاسِ، اور وہ سر کے بالوں کے اگنے کی انتہا ہے۔ اس میں شارح وقائع سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ چہرہ جب وضو کرنے والا دھوئے گا تو اسے کہاں سے ابتدا کرنا ہے دھونے کی؟ ابتدا ہوگی پیشانی کی انتہا، یعنی سر کے بال کے جہاں اگنا ختم ہو جاتا ہے، سر کے بالوں کے اگنے کی جو انتہا ہے، یعنی گویا جہاں تک سر کے بال ہمارے موجود ہے وہاں سے، اس کے نیچے سے، مطلب ہمیں سر کے دھونے کا آغاز کرنا ہے۔ اسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، سر کے بالوں کے اگنے کی انتہا، اسے قصاص شعر سے انہوں نے تعبیر کیا ہے، یہاں سے ابتدا کرنا ہے۔ اور الی الاذن، کان تک، کیونکہ آگے آ رہا ہے، یہ تو اوپر سے حد بتائی چہرے کی، اور نیچے والی حد آگے آ رہی ہے واسفل الذقن، تھوڑی کے نیچے تک، اور الی الاذن کہہ کر جو ہے چوڑائی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، گویا حدود اربعہ مکمل ہو گئی کہ سر کے پیشانی، سر کے بالوں کے اگنے کی جو انتہا، یعنی جہاں تک سر کے بال اگنا ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں چہرے کا دھونا، اور اس طرح ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چوڑائی میں سر کا دھونا، یہ حدود اربعہ ہے، چہرے کا دھونا یہ حدود اربعہ ہے چہرے کی جو یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اب اس میں ایک چیز شارح وقائع بیان کر رہے ہیں، فَيَكُونُ مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْأُذُنِ دَاخِلًا فِي الْوَجْهِ، یہ اعزار کیا چیز ہے؟ اعزار کان سے تھوڑے فاصلے پر،
لکیر کی صورت میں جو داڑھی اگتی ہے اس کو ازار کہتے ہیں. کان ہے اس کے تھوڑے فاصلے میں جو لکیر کی صورت میں جو داڑھی، جیسے نو عمر بچوں کو جب داڑھی نکلنا شروع ہوتی ہے تو جو ہے تھوڑے سے فاصلے پر جو لکیر آتی ہے کان کے پاس اس کو ازار کہتے ہیں. اب دیکھیے اس ازار اور کان کے درمیان والے حصے کو، کان اور ازار، یہ ازار بولے تو وہ لکیر جہاں سے داڑھی گویا اگنا شروع ہو رہی ہے، اس کے اور کان کے درمیان جو ہے خالی جگہ ہوتی ہے، اس کو ما بین الازاری والاذن کہتے ہیں. ما بین الازاری والاذن کہتے ہیں. اب اس میں تھوڑا سا ائمہ احناف کے درمیان تھوڑا سا اختلاف کی طرف شارح وقایع اشارہ فرما رہے ہیں یا اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ حصہ احناف کے نزدیک ما بین الازاری والاذن والا حصہ احناف کے نزدیک وضو میں دھونا فرض ہے، اور اس طرح پر فرض ہے کہ پانی بہہ جائے. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک وہ حصہ دھونا فرض نہیں ہے، بلکہ پانی سے تر کر لینا ہی فرض ہے. وہ اب بہنا ضروری نہیں ہے، تر کر لینا کافی ہے. اور آگے شارح وقایع نے کہا وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَائی أَن يَكْفِي أَن يَبُلَّ مَا بَيْنَ الْإِزَارِ وَالْأُذُنِ وَلَا يَجِبُ إِسَالَةُ الْمَاءِ عَلَيْهِ. گویا شمس الائمہ حلوائی رحمہم اللہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ ما بین الازاری والاذن جو جگہ ہے اس پر پانی کا بہانا ضروری نہیں ہے، بلکہ تر پانی سے، تر ہاتھ سے اسے تر کر لینا ہی کافی ہے. یہ شمس الائمہ حلوائی، ان کا نام عبدالعزیز بن احمد بن نصر بن صالح البخاری ہے. عبدالعزیز بن احمد بن نصر بن صالح البخاری ہے. ان کے والد چونکہ حلوہ فروش تھے اس وجہ سے ان کو حلوائی کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے حلوائی کہا ہے. اگر حلوائی بضم الحاء کہا جائے تو اس صورت میں نسبت جو ہے ان کے شہر حلوان کی طرف ہوں گی، جو عراق کا ایک شہر کا نام ہے. عراق کے ایک شہر کا نام حلوان ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں حلوانی بھی کہا جاتا ہے. آگے بناء علی ما روی عن ابی یوسف رحمہ اللہ ان المصلی اذا بل وجهه واعضاء وضوئه بالماء، کہ امام ابو یوسف کی روایت ذکر کر رہے ہیں، مروی ہے امام ابو یوسف کے کہ نمازی اگر جب اپنے چہرے کو اور اپنے اعضائے وضو کو تر کر لے پانی سے، ولم یسیر الماء عن العضو، اور پانی عضو سے نہ بہے، جازا، تو یہ بھی جائز ہے، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن قیلا تاویلہ، اس عبارت سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پانی سے تر کرنے کا مقصد ایک یا دو قطرے پانی کے بہہ جائے، نہ کہ زیادہ. پانی کے ایک دو قطرے بہنا چاہیے، نہ کہ زیادہ. ولم یسیر الماء عن العضو، جازا، تو یہ بھی جائز ہے. آگے تعویل کیا کی جا رہی ہے؟ لیکن قیلا، لیکن کہا گیا اس روایت کی، امام ابو یوسف کی جو روایت ہے، کیونکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے نزدیک بھی ما بین العزاری والاذن جو جگہ ہے، کان اور عزار کے درمیان کا جو حصہ ہے تھوڑا سا، اس پر پانی کا بہانا ضروری نہیں ہے، تر کر لینا کافی ہے. اور چونکہ ان کے پاس یہ بنیاد ہے کہ مصلی جب اعضائے وضو کو دھو لے، پانی سے تر کر لے مطلب، اور پانی نہ بہے تو بھی جائز ہے. تو اس کی تعویل کرنا ضروری ہوا کہ پانی نہ بہے اور اعضائے وضو کو وہ تر کر لے کا مطلب یہ کہ کم سے کم ایک قطرہ یا دو قطرہ ٹپکنا چاہیے، گرنا چاہیے، اگرچہ کہ مسلسل قطرات نہ ٹپکے. یہ تعویل کرنے کے دو فائدے، شارح وقایع نے یہ جو تعویل فرمائی ہے اس کے دو فائدے.
پہلا فائدہ یہ ہے کہ شمس الائمہ حلوائی یا حلوانی کی تردید ہو جائے، کیونکہ ان کے نزدیک سیلان کے لیے تقاطر کثیرہ شرط ہے، یعنی قطرات ماء کا کثرت سے بہنا اور ٹبکنا شرط ہے، جبکہ سیلان کے اور غسل کے تحقق کے لیے کثرت سے قطرات کا ٹبکنا ضروری نہیں ہے۔ ایک دو قطرہ بھی ٹبک جائے تو غسل کا تحقق ہو جائے گا۔ ایک فائدہ تو شمس الائمہ کی تردید کرنا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف کی یہ جو روایت شارح وقائع نے یہاں ذکر کی ہے کہ پانی سے جب اعضائے وضو کو تر کر لے اور پانی عضو سے نہ بہے تو بھی جائز ہے، یہ روایت امام ابو یوسف کا مسلک چونکہ بظاہر اس روایت کی بنیاد پر احناف سے الگ ہو رہا ہے، احناف سے جدا لگ رہا ہے، یا یوں کہو کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے خلاف جا رہا ہے، اور یہ بات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق کہ پانی کا بہنا ضروری نہیں ہے، تر کر لینا اعضائے وضو کو کافی ہے تو بھی وضو ہو جائے گا، جائز ہے، یہ تو جو ہے کہنا چاہیے کہ لغت اور شرع دونوں کے خلاف معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ غسل کس کو کہتے ہیں؟ غسل کہتے ہیں کہ اصالۃ الماء بحیث یتقاطر، یعنی اس طور پر پانی کو بہانا کہ قطرات ٹپک جائے، اگرچہ زیادہ نہ بہے لیکن قطرہ دو قطرہ پانی کا ٹپکنا ضروری ہے، تبھی جو ہے سیلان کا اور اصالۃ الماء کا تحقق ہو سکتا ہے، غسل اسی کو کہا جائے گا۔ تو اس تعویل سے گویا امام ابو یوسف کی روایت اور ان کے مسلک کو جو ہے طرفین اور احناف کے مطابق بھی بنا دیا گیا، ورنہ تو ان کی روایت جو ہے لغت اور شرع دونوں کے خلاف معلوم ہو رہی ہے۔ تو اشکال ختم ہو گیا۔ وَأَسْفَلِ الذَّقَنِ، وَأَسْفَلِ الذَّقَنِ، یہ چہرے کی نیچے والی حد بیان کی جا رہی ہے لمبائی میں، کہ پیشانی سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک چہرے کا دھونا ہے۔ فَتَمَّ حُدُودُ الْوَجْهِ مِنَ الْأَطْرَافِ الْأَرْبَعَةِ، گویا اب چاروں جانب سے چہرے کے غسل کی جو حدود تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ ثم عطف علی الوجہ قولہ والیدین والرجلین مع المرفقین والکعبین، کہ مصنف نے یعنی ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ پر اپنے قول الیدین الرجلین مع المرفقین والکعبین کو عطف کیا ہے۔ اب آگے خلافا لزفارا کہہ کر جو ہے شارح وقایہ اس سلسلے میں جو اختلاف ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یدین کے غسل میں مرفقین داخل ہوگی، اور اسی طریقے سے رجلین کے غسل میں کعبین داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جس کو جو ہے کتاب کی زبان میں یا علم کی اصطلاح میں کہتے ہیں غایت مغیہ میں داخل ہوتی ہے یا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس سلسلے کا اختلاف شارح وقایہ یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو دلائل کے ساتھ ہم اپنے اس کے بعد والے سبق میں سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔